السلام علیکم ناظرین، فائزہ اور سبھی شیرازی شماریات انٹرمیڈیٹ کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا پروگرام وقتی سلسلے یعنی ٹائم سیریز اور اشاری اعداد یا انڈیکس نمبر کے بارے میں ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو ان دونوں موضوعات کے بارے میں مختصراً بتائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹائم سیریز کے حوالے سے کہ یہ کیا ہے اور اس کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً درجہ حرارت ہی کو لیجئے، صبح کے وقت درجہ حرارت کم ہوتا ہے، دوپہر کو درجہ حرارت سب سے زیادہ ہوتا ہے اور پھر شام کو درجہ حرارت پھر کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ درجہ حرارت دن کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک دکاندار کی ایک ماہ کی آمدنی کا چارٹ بنائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی روز اس کو آمدنی زیادہ ہوئی اور کسی دن اس کی بکری کم ہوئی۔ گزشتہ 40 سال کے دوران ملک میں گندم کی پیداوار کا ڈیٹا اگر آپ اکٹھا کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی سال گندم زیادہ پیدا ہوئی اور کسی سال کم۔ آپ نے غور کیا کہ ان مثالوں میں مختلف عوامل وقت کے ساتھ ساتھ مختلف رہے، اور یہی خوبی ان سے حاصل شدہ مشاہدات میں بھی پائی جاتی ہے۔ مشاہدات کا ایسا سلسلہ جسے وقت کے لحاظ سے ترتیب دیا جائے وقتی سلسلہ یا ٹائم سیریز کہتے ہیں۔ ٹائم سیریز کو گراف کی شکل میں ظاہر کرنے کے لیے ہم وقت کو ایکس ایکسس کے ساتھ اور متغیر کو وائی ایکسس کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، اور اس طرح حاصل شدہ نکات کو اگر ملا دیں تو ہمیں مطلوبہ گراف مل جاتا ہے۔ ہمارے پاس 1950 سے 1981 تک کا پاکستان میں زرعی مقاصد کے لیے زمین کا استعمال، اس کے بارے میں ڈیٹا موجود ہے جو ہم نے کمپیوٹر میں فیڈ کیا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ گراف ہموار نہیں ہے، بلکہ اس میں مختلف قسم کے اتار چڑھاؤ موجود ہیں۔ یعنی یہ کبھی نیچے کی طرف آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہی اتار چڑھاؤ ٹائم سیریز کی ایک خوبی ہے، اور یہی خوبی اس سے حاصل شدہ مشاہدات میں پائی جاتی ہے۔ یہ اتار چڑھاؤ یا متغیرات 4 قسموں کے ہوتے ہیں: کرنی روش یعنی سیکولر ٹرینڈ، دوری تغیرات یعنی سائیکلیکل ویریشنز، موسمی تغیرات یعنی سیزنل ویریشنز، بے قاعدہ تغیرات یعنی irregular ویریشنز۔ آئیے سب سے پہلے لیتے ہیں سیکولر ٹرینڈ کو۔ سیکولر ٹرینڈ ایک طویل مدتی متغیر ہے جو کہ کم از کم 10 سالوں پر محیط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے 40 سالوں کے دوران ملک میں گندم کی پیداوار سیکولر ٹرینڈ ہے، کیونکہ 40 سال کا عرصہ ایک طویل عرصہ ہے۔ آخر یہ سیکولر ٹرینڈ ہوتا کس قسم کا ہے؟ اس کے لیے دیکھیے ہم نے گراف بنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گراف میں وائی کی قیمتوں میں زبردست قسم کا اتار چڑھاؤ موجود ہے، لیکن ایک طویل مدت کے دوران وائی کی قیمتوں میں اوپر جانے کا رجحان موجود ہے، اور اسی قسم کے رجحان کو سیکولر ٹرینڈ کہتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ رجحان اوپر کی جانب ہی ہو، یہ رجحان نیچے کی جانب بھی ہو سکتا ہے اور ساکن بھی۔ یعنی سیکولر ٹرینڈ سے ہمیں رجحان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ سیکولر ٹرینڈ کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے: نمبر 1، یہ ہمیں ماضی کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ نمبر 2، ماضی کے ذریعے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنی روش یا سیکولر ٹرینڈ کو معلوم کس طرح کیا جائے۔ اس کو معلوم کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، عقل مربعات کا طریقہ یا میتھڈ آف لیسٹ اسکوائر، اور نمبر 2، متحرک اوساط کا طریقہ یعنی میتھڈز آف موونگ ایوریجز۔ ناظرین، آئیے اب دیکھتے ہیں
کہ سائیکلیکل ویریشن کیا ہے۔ سائیکلیکل ویریشن سیکولر ٹرینڈ کی طرح ایک طویل مدتی متغیر ہے۔ آئیے آپ کو گراف کی مدد سے سمجھاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قیمتیں وائی کی قیمتیں ٹرینڈ کے گرد اوپر نیچے ہو رہی ہیں، اور یہ اوپر اتار چڑھاؤ پہلے اوپر کی طرف اور پھر نیچے کی طرف ہے۔ اس طرح ایک سائیکل سا یا ایک دور سا مکمل ہو رہا ہے۔ تجارتی دور یعنی بزنس سائیکل اس کی ایک اہم مثال ہے، جو گرم بازاری سے سرد بازاری اور پھر سرد بازاری سے گرم بازاری کی طرف جاتا ہے۔ گراف میں جو شکل آپ نے دیکھی، کیا آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اس قسم کی کوئی شکل دیکھی ہے؟ ذرا سمندر کی لہروں پر غور کیجئے، کیا سمندر کی لہروں کی شکل اس طرح کی نہیں ہوتی؟ اب آتے ہیں سیزنل ویریشنز کی طرف۔ سیزنل ویریشن یا موسمی تغیرات ایک قلیل مدتی متغیر ہے، اور اس کا وقفہ سال کا کوئی سا حصہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی سال کا 1/4 حصہ، 1 مہینہ، 1 ہفتہ یا 1 دن بھی۔ موسمی تغیر میں سال بہ سال ایک ہی قسم کی تکرار ہوتی ہے۔ مثلا آپ اس گراف میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنس کی قیمت ہر چوتھے کوارٹر میں بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم موسمی بیماریوں کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سردیوں میں فلو کی بیماری میں زیادہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ گرمیوں میں فلو کی بیماری کا شکار کم لوگ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے مشاہدے میں یہ بھی آیا ہوگا کہ جمعے کے روز شادیاں زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ ہفتے کے باقی دنوں میں نسبتاً کم۔ آخر میں دیکھتے ہیں کہ سیزنل ویریشن کی کیا اہمیت ہے۔ سیزنل ویریشن یا موسمی تغیرات ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر گرم کپڑوں کا ایک دکاندار یہ جاننا چاہے کہ اسے آئندہ سال کتنے گرم کپڑوں کا سٹاک درکار ہوگا، تو وہ گزشتہ سالوں کے ریکارڈ سے ٹرینڈ کا اندازہ لگا لے گا، اور اس طرح وہ مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھائے گا۔ موسمی تغیر کے اصل کو زائل کر کے باقی اجزاء کا مطالعہ مناسب طور پر کیا جا سکتا ہے۔ موسمی تغیر معلوم کرنے کے 2 طریقے ہیں: سادہ اوساط کا طریقہ یعنی سمپل ایوریج میتھڈ، اور متحرک اوساط کا نسبتی طریقہ یعنی ریشو ٹو موونگ ایوریج میتھڈ۔ ناظرین، ٹائم سیریز کا چوتھا کمپوننٹ یا چوتھی قسم کی فلکچویشن irregular ویریشن ہے، اور جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے، یہ ایک جزافی حرکت ہے جو بے قاعدہ حرکتوں سے رونما ہوتی ہے اور جس کی نوعیت غیر منظم ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی تنظیم وغیرہ نہیں پائی جاتی، اور اس کے اسباب اچانک اور غیر متوقع طور پر پیدا ہونے والے واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر قدرتی آفات جیسے قحط، سیلاب، زلزلہ وغیرہ، یا پھر جنگ اور سیاسی انتشار وغیرہ۔ اور یہ بات آپ کو گراف کو دیکھنے پر بھی پتہ چل رہی ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائی کی قیمتوں میں کوئی واضح تنظیم نہیں موجود، بلکہ وہ کبھی اوپر ہو جاتی ہیں اور کبھی نیچے ہو جاتی ہیں، یعنی یہ غیر منظم ہے، اور اسی قسم کی ویریشن کو irregular ویریشن کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ابھی ہم نے آپ کو ٹائم سیریز کے بارے میں بتایا کہ یہ کیا ہے اور اس کے کمپوننٹ کس قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کے لیے آئیے چند مثالوں پر اور غور کرتے ہیں۔ ٹائم سیریز کا ہماری زندگی میں سب سے اہم استعمال یہ ہے کہ یہ ماضی کے تجربات اور مشاہدات کی مدد سے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرتی ہے، جو کہ منصوبہ بندی کے عمل میں کام آتی ہے، اور اس عمل کو شماریات کی زبان میں فورکاسٹنگ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماہرین یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اگلے سال گنے کی پیداوار ملکی تقاضوں کے ہم آہنگ ہوگی کہ نہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ پچھلے کئی سالوں پر محیط گنے کی پیداوار کا ڈیٹا حاصل کریں گے اور اس کے پر فورکاسٹنگ کے ڈیفرنٹ میتھڈز اپلائی کر کے
اگلے سال کی متوقع پیداوار نکالیں گے، اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ماہرین کو ایک سال قبل ہی معلوم ہو جائے گا کہ آیا گنے کی پیداوار کو درآمد کرنا پڑے گا یا برآمد۔ اور فورکاسٹنگ نہ صرف زراعت میں استعمال ہو رہی ہے بلکہ یہ صنعت تجارت میں بھی استعمال ہو رہی ہے۔ وقتی سلسلے کا ایک اور استعمال اس وقت دیکھنے میں آیا جب ماہرین یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آیا ملک میں زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی زمین میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ تجربہ 1982 میں کیا گیا اور ماہرین نے 1950 سے 1981 تک کا ڈیٹا لیا اور اسے گراف کی شکل میں ظاہر کیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس ایکسس پر ہمارے سال ہیں اور وائی ایکسس پر زمین کے استعمال کا ڈیٹا ہے۔ آپ اس گراف پہ غور کیجئے کہ 1950 سے 1981 تک اس میں زبردست قسم کا اتار چڑھاؤ تو موجود ہے، لیکن چونکہ یہ ایک طویل مدتی متغیر ہے، یعنی یہ سیکولر ٹرینڈ ہے اور اس کا رجحان آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اوپر کی جانب ہے۔ تو اس سے ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ 1950 سے 1981 تک زرعی مقاصد کے استعمال کے لیے زمین میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ صرف گراف کو دیکھنے پہ یہ بات ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ سیکولر ٹرینڈ کا رجحان اوپر کی جانب ہے۔ امید ہے آپ کو ٹائم سیریز کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن ناظرین یہاں یہ آپ کو بتا دینا بہت ضروری ہے کہ ٹائم سیریز کے مطالعے میں ٹرینڈ کا مطالعہ بہت ضروری ہے اور اس کی عدم شمولیت سے آپ غلط نتیجہ بھی مرتب کر سکتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک دلچسپ واقعہ امریکہ میں ہوا۔ یہ 1955 کا ذکر ہے کہ وہاں کی ٹریفک پولیس نے حادثات میں ہلاک ہونے والے لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے ایک پروگرام شروع کیا کہ حادثات کو کم کیا جائے اور لوگ اس میں کم سے کم ہلاک ہوں۔ یہ پروگرام 1 سال تک جاری رہا۔ پروگرام کے ختم ہونے پر انہوں نے حادثات میں ہلاک ہونے والے لوگوں کے اعداد و شمار اکٹھے کیے اور ان کو گراف کی شکل میں ظاہر کیا۔ آئیے آپ کو گراف دکھاتے ہیں۔ اعداد و شمار کچھ اس طرح سے تھے کہ 1955 میں حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 324 ہے اور 1956 میں یہ تعداد گھٹ کر 284 کے قریب ہے، اور انہوں نے اس گراف میں ٹرینڈ کو نیچے کی طرف شو کیا۔ اب جیسا کہ آپ گراف میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ حادثات میں بہت سی کمی آ گئی، اور جب ماہرین شماریات نے اس مسئلے پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 1951 سے 1959 تک حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد تقریباً یکساں ہے۔ انہوں نے اس اعداد و شمار کو اس گراف کی شکل میں شو کیا ہے جو اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ 1951 سے 1959 تک آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کا ٹرینڈ قریباً یکساں ہے۔ ناظرین، آپ نے غور کیا کہ ٹریفک پولیس والوں نے حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کا ٹرینڈ نہیں بنایا تھا، اس لیے وہ ایک غلط نتیجہ مرتب کر بیٹھے۔ وقتی سلسلے یعنی ٹائم سیریز میں ٹرینڈ کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، ابھی ہم نے آپ کو وقتی سلسلے یعنی ٹائم سیریز کے بارے میں بتایا۔ اب ہم آتے ہیں اس پروگرام کے دوسرے حصے یعنی انڈیکس نمبر یا اشاری اعداد کی طرف۔ آپ اس امر سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ہمارے ارد گرد کی اشیاء کی قیمتوں میں ہر وقت تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یعنی کبھی وہ بڑھ جاتی ہیں تو کبھی گھٹ جاتی ہیں، اور آپ یقیناً اس تبدیلی کی وجہ اور اس کا رجحان جاننا چاہتے ہوں گے۔ یہ تبدیلی آپ کو زندگی کے ہر میدان میں نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک خاتون خانہ کے لیے گھر کا بجٹ بنانے سے پہلے عام گھریلو اشیاء جیسے نمک، آٹا، گھی، چینی وغیرہ کی موجودہ قیمتوں کا جاننا نہایت ضروری ہے، تاکہ وہ اندازہ لگا سکے کہ ان اشیاء کی قیمتوں میں پچھلے ماہ کے دوران استعمال ہونے والی اشیاء کی قیمتوں کی نسبت اضافہ ہوا ہے کہ کمی۔ اور یہ تبدیلی ہمیں تعلیم کے شعبے میں بھی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی انتظامیہ
اس سیمسٹر میں داخل ہونے والے طلباء کی تعداد کو پچھلے ماہ کے دوران داخل ہونے والے طلباء کی تعداد سے مقابلہ کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین، آپ نے نوٹ کیا کہ تبدیلی خواہ قیمتوں میں ہو یا مصنوعات کی پیداوار میں یا پھر تعلیم میں، اس کا جاننا نہایت ضروری ہے تاکہ اس تبدیلی کی پیمائش کی جا سکے۔ لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے ان مثالوں میں دیکھا، ان تبدیلیوں میں بہت سی اشیاء اور پھر بہت سی اکائیاں شامل ہوتی ہیں، اور اس مشکل پر انڈیکس نمبر یعنی اشاری اعداد کے ذریعے قابو پایا گیا ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کو کنزیومر پرائس انڈیکس، جس کا مخفف CPI ہے، کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اس میں استعمال ہونے والی چند اصطلاحات بتاتے ہیں۔ سال رواں یعنی کرنٹ ایئر، جس سال کا اعشاری عدد بنانا ہو اس کو سال رواں یا کرنٹ ایئر کہتے ہیں۔ اس کو PN سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جس سال سے سال رواں کا موازنہ کیا جائے اس کو سال اساس یا بیس ایئر کہتے ہیں، اور اس کو P0 سے ظاہر کرتے ہیں۔ سال رواں کی سال اساس سے نسبت یعنی PN/P0 کو قیمت اضافی کہتے ہیں۔ اسے فیصد میں ظاہر کرنے کے لیے 100 سے ضرب دی جاتی ہے۔ قیمت اضافی یعنی پرائس ریلیٹو دو طریقوں سے بنائی جاتی ہے: مقررہ اساس کا طریقہ یعنی فکسڈ بیس میتھڈ، نمبر 2 زنجیری اساس کا طریقہ یعنی چین بیس میتھڈ۔ آئیے مختصراً ان دونوں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ مقررہ اساس کے طریقے میں سال اساس کو فکس یا مستقل کر دیا جاتا ہے، یعنی سلسلے کا ہر سال قیمت اضافی کے لیے ایک ہی رہتا ہے، جبکہ زنجیری اساس یعنی چین بیس میتھڈ کے طریقے میں سال اساس ایک نہیں رہتا بلکہ وہ ہر سال بدل جاتا ہے، یعنی دو متواتر سالوں میں گزشتہ سال کو سال اساس کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم آپ سے CPI کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ یقیناً اس امر سے واقف ہوں گے کہ ہمارے ملک میں CPI کو وفاقی ادارہ شماریات یعنی فیڈرل بیورو اسٹیٹسٹکس تیار کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے فیڈرل بیورو اسٹیٹسٹکس کے ڈائریکٹر جنرل جناب SM اسحاق صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمیں CPI کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا ہے اور اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ تو جناب SM اسحاق صاحب۔ اشیاء صرف کی قیمتیں اور خدمات کی شرح میں وقت اور مقام کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تمام اشیاء صرف کی قیمتوں اور خدمات کی شرح میں تبدیلی کا رجحان یکساں نہیں ہوتا، لہذا مجموعی طور پر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے رجحان کو ناپنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ حکومت یہ معلوم کرنے میں بھی دلچسپی رکھتی ہے کہ ایک خاص مدت کے دوران قیمتوں کے رد و بدل کے نتیجہ میں صارفین کی ضروریات زندگی پر اخراجات کسی دوسری مدت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں یا زیادہ، تاکہ کم آمدنی والے ملازمین کو اس کے مضر اثرات سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ ان کا معیار زندگی گرنے نہ پائے۔ صارف کی قیمتوں کے اشاری عدد دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کا نام کنزیومر پرائس انڈیکس نمبر ہے، دوسرے کا نام حساس اشیاء کے اشاری اعداد ہیں۔ یہ انڈیکس نمبر سرکاری ملازمین، صنعتی کارکن اور مالیاتی اداروں کے ملازمین کے لیے ترتیب دیے جاتے ہیں جن کی تنخواہ 1000 سے کم یا 1000 سے 2500 تک یا 2501 سے 4500 تک یا 4500 سے زیادہ ہو۔ یہ اشاری عدد کارکن اور آجر دونوں
کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ اجرت کے متعلق امور طے کر سکیں۔ ماہرین معاشیات ان اشاری عدد کو افراط زر ناپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کنزیومر پرائس انڈیکس نمبر کے بنانے کے لیے جن عوامل کا خیال رکھنا پڑتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں: اساس کا تعین کرنا، شہروں کا انتخاب کرنا، شہروں میں مارکیٹوں کا انتخاب کرنا، مارکیٹوں میں دکانوں کا انتخاب کرنا جہاں سے ماہانہ یا ہفتہ وار قیمتیں اکٹھا کی جاتی ہیں، فارمولے کا انتخاب کرنا جس کے استعمال سے یہ اشاری عدد بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اساس کا انتخاب جو کہ موجودہ سیریز کے لیے ضروری ہے وہ 1980-81 مقرر کیا گیا ہے۔ آئندہ سیریز کے لیے اساس 1988-89 مقرر کی گئی ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے محترم جناب ایس ایم اسحاق صاحب سے CPI کے حوالے سے بڑی مفید گفتگو سنی۔ آئیے آخر میں اس پروگرام میں بتائے گئے اہم تصورات کو پھر دہرا لیتے ہیں۔ ناظرین، شروع میں ہم نے آپ کو ٹائم سیریز یعنی وقتی سلسلے کے بارے میں بتایا تھا کہ مشاہدات کا ایسا سلسلہ جسے وقت کے لحاظ سے ترتیب دیا جا سکے وقتی سلسلہ کہلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹائم سیریز کے اتار چڑھاؤ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا تھا قرنی روش، یہ ایک طویل مدتی متغیر ہے۔ دوسرا تھا سائیکلیکل ویریشن، یہ بھی طویل مدتی متغیر ہے۔ اور تیسرا تھا سیزنل ویریشن، یہ ایک قلیل مدتی متغیر ہے۔ اور آخر میں ہم نے آپ کو irregular ویریشن کے بارے میں بتایا تھا جو کہ جزافی حرکت ہے۔ اور پھر ناظرین، ہم نے آپ کو ٹائم سیریز کے چند استعمال بھی بتائے تھے جس میں اس کا سب سے بڑا اور اہم استعمال تھا فورکاسٹنگ۔ اس پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم نے آپ کو انڈیکس نمبر کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ انڈیکس نمبر اصل میں کسی خاص عرصے کے دوران ہونے والی تبدیلی کی پیمائش کرتا ہے اور یہ ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ ٹائم سیریز اور انڈیکس نمبر کے بارے میں آپ کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔